دنیا بھر میں 34 بلین کے قریب چکن کی سیل ہوئی۔ 99.9% چکن ایک مرغی کو تیار ہونے میں 125 دن لگتے تھے۔ اینٹی بائیوٹکس کے اثرات ملے جو اس وقت بین ہو چکی تھی۔ پنجوں اور پر میں آرسینک ملا جس سے یہ زہر واپس مرغی کے گوشت میں آ جاتا ہے۔ پروزیک، اسیٹامینوفین اور بیناڈرل کے اثرات ملے تھے۔ کمرے میں 10,000 کے قریب مرغیاں پرورش پا رہی ہوتی، زیادہ کھائیں اور جلدی سے گروتھ کریں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چکن کم نیچرل ہے، یعنی کہ سبزی خور، کیچ فری اور فری رینج کے بارے میں، اور یہی چکن کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پاسچرائزڈ یا آرگینک کیمیکل بام سے بہتر ہے کہ ٹیسٹ سے زیادہ ضروری آپ کی صحت ہوتی ہے۔ اسے بین کر دیا گیا تھا، اس سے مس کیریج ہونے لگ گئے تھے۔ انڈوکرائن سسٹم، تھائرائیڈ، اووریز، ٹیسٹیکل اور لبے پر۔ مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بازار میں بکنے والے چکن کو کھانا چھوڑ دیں گے، یعنی اسے کھانے سے اوائڈ کریں گے۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 34 بلین کے قریب چکن کی سیل ہوئی ہے، جس میں 99.9% چکن فیکٹری فارم سے آتا ہے۔ یہ وہ چکن ہے جسے برائلر کہا جاتا ہے۔ آپ جب بازار سے مرغی کا گوشت لیتے ہیں تو آپ نے اس بات پر غور کیا ہوگا، ایک تو اس گوشت کا رنگ پنک نظر آتا ہے، اس پر آگے چل کے بات کریں گے۔ دوسرا، یہ دیسی مرغی کے مقابلے میں کافی سستا ہوتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ دکاندار اپنا پروفٹ بھی رکھتا ہے، ڈسٹریبیوٹر نے بھی اپنا منافع رکھنا ہوتا ہے، اور جس فارم ہاؤس سے یہ لوگ چکن اٹھاتے ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک پروفٹ رکھنا ہوتا ہے۔ اتنے پروفٹ کے بعد بھی یہ چکن اتنا سستا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس بات کو سوچا؟ تو چلیں آج بات کرتے ہیں۔ آج سے اگر 100 سال پیچھے جائیں، یعنی 1925 میں ایک مرغی کو تیار ہونے میں 125 دن لگتے تھے، جبکہ آج کل اسی مرغی کو تیار ہونے میں 1.5 منتھ لگتا ہے، یعنی 45 دن کے اندر مرغی تیار ہو جاتی ہے۔ اور ایک اس مرغی کا وزن بھی 2 سے 3 کلو کے درمیان ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ یو ایس اے کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، جسے CAFOS یعنی کنسنٹریٹڈ اینیمل فیڈنگ آپریشن میں کیے گئے ٹیسٹ میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ ان مرغیوں میں ان اینٹی بائیوٹکس کے اثرات ملے جو اس وقت بین ہو چکی تھی، اور مزید مرغیوں کے پنجوں اور پر میں آرسینک ملا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہی مرغی کے پر ان کی فیڈنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے یہ زہر واپس مرغی کے گوشت میں آ جاتا ہے، اور جس سے یہ مرغی کا گوشت اس زہر اور اینٹی بائیوٹک کے اثرات کی وجہ سے پنک نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس چکن میں انزائٹی کی کچھ ادویات کے اثرات بھی ملے تھے۔ ان ادویات میں پروزیک، اسیٹامینوفین اور بیناڈرل کے اثرات ملے تھے، جو کہ ان مرغیوں کی پرورش کے دوران انہیں کھلائی گئی تھی، کیونکہ ایک کمرے میں 10,000 کے قریب مرغیاں پرورش پا رہی ہوتی ہیں، تو انہیں بیماری سے بچانے کے لیے یہ لوگ ان ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اور مزید یہ لوگ مرغیوں کو کیفین دیتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ بھوک لگے اور زیادہ کھائیں اور جلدی سے گروتھ کریں۔ مزید گروتھ کے لیے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ مرغیوں کو ویجیٹیرین فوڈ بھی دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے چکن کا انتخاب کرنا ہے۔ جب آپ بڑے گروسری سٹور سے چکن خریدتے ہیں تو آپ نے مختلف اقسام کے لیبل پڑھے ہوں گے، جس میں پہلے نمبر پر آپ کو نیچرل فارم کا لیبل نظر آیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چکن کم نیچرل ہے۔ اگلا لیبل جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے فیڈ ویجیٹیرین، یعنی کہ سبزی خور۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان مرغیوں کو اناج اور سویا وغیرہ کھلایا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیچ فری اور فری رینج کے بارے میں۔ کیچ فری سے مراد وہ مرغیاں جنہیں زیادہ دیر تک پنجرے میں نہیں رکھا گیا ہو، لیکن کیچ فری چکن یعنی ایک چھوٹے سے گودام میں پنجرے کے اندر 10,000 کے قریب مرغیاں پرورش پا رہی ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں فری رینج کی طرف۔ فری رینج سے مراد مرغیوں کو گودام کے اندر رکھا جاتا ہے اور انہیں اس گودام سے باہر نکلنے کا راستہ بھی مہیا کیا جاتا ہے تاکہ تھوڑی دیر وہ اپنی مرضی سے باہر پھر سکیں۔ تیسری جو چکن کی اقسام ہے وہ ہے پاسچرائزڈ، یعنی مرغیوں کو باہر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ گاؤں دیہاتوں میں، جس سے وہ کیڑے مکوڑے اور سوائل وغیرہ سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں، اور مرغیوں کی یہی اصل خوراک ہوتی ہے، اور یہی چکن کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ چکن یا انڈا کھائیں تو پاسچرائزڈ یا آرگینک کا ہی انتخاب کریں۔ اب آتے ہیں پیک چکن کی طرف۔ اگر آپ پیک چکن کسی گروسری سٹور سے لے رہے ہیں تو پاسچرائزڈ یا آرگینک لیبل والا ہی چکن خریدیں۔
آرگینکس سے مراد وہ مرغیاں جنہیں گروتھ کے لیے سویا یا اناج وغیرہ کھلایا گیا ہو، اچھی گروتھ کے لیے کسی بھی کیمیکل کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ یہ دونوں اقسام کا چکن مہنگا ضرور ہوتا ہے مگر سیف ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے ہی گھر کی دیسی مرغی کا گوشت اور انڈے کھایا کریں۔ اگرچہ کچھ لوگ دیسی مرغی پسند نہیں بھی کرتے مگر بازار میں بکنے والے اس کیمیکل بام سے بہتر ہے کہ ٹیسٹ سے زیادہ ضروری آپ کی صحت ہوتی ہے۔ 1940 سے 1970 کے درمیان میں ملینز عورتوں کو ایسٹروجن کے طور پر DES کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ انتہائی طاقتور ایسٹروجن 1971 میں سے بین کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ نہ صرف غیر مؤثر تھا بلکہ اس سے مس کیریج ہونے لگ گئے تھے۔ اور آپ میں بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے کہ اسی DES کا لائف سٹاک میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اسے 1979 میں مضر اثرات کی وجہ سے لائف سٹاک میں بھی استعمال سے بین کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت یہ اینڈوکرائن سسٹم، تھائرائیڈ، اووریز، ٹیسٹیکل اور لبلبے پر مضر اثرات پیدا کر رہا تھا۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں تاکہ سب کو یہ معلومات مل سکے۔ مجھے کمنٹس میں سپورٹ کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔